السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر عليكم وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد. وقال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وقال الله تبارك وتعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، یہ بات یقینی اور حقیقی ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اس چیز کی عظمت اور اس کا مقام کمال درجے کو ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نسبتیں ایسے ہی نہیں ہوتی، معمولی نسبتیں نہیں ہیں۔ ان نسبتوں میں انسانوں کے دینی اور دنیاوی منافع اور فائدے ہوتے ہیں۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینوں میں حج کے مسائل، اس سفر سعادت کے تیاری کرنے والوں کی رہنمائی، یہ مسائل بیان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت حالات اس قدر سخت ہے کہ جو ابھی تک ہمارے سامنے بات ہے وہ یہی ہے کہ حج کے لیے بیرون ملک سے اس ملک میں کوئی نہیں جائے گا۔ اس لیے اس علاقے کی بعض نسبتوں کو ہم یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں مدینہ الرسول کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج وہ پاک وادی جس کے متعلق تاریخ میں تقریباً 50 نام ملتے ہیں، اور سب سے معروف اور مشہور نام جسے میں اور آپ مکہ مکرمہ سے جانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کے کئی نام آتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں قرآن سے 5 مختلف مقامات سے چند جملے اور کچھ الفاظ تلاوت کیے ہیں، جن میں اس پاک بستی کے 5 ناموں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، میں کہ اس زمین میں انسانوں کے لیے سب سے پہلا اللہ کا گھر جو تعمیر کیا گیا اور بنایا گیا وہ بکہ کے اندر تھا، یعنی جسے ہم مکہ کہتے ہیں اس کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ بکہ سورۃ آل عمران کے اندر 4 پارے کے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور سورۃ الفتح یہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر جب
اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی نا 26ویں پارے میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس وادی کے اندر، اس گھاٹی کے اندر، اس علاقے میں اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ صلح ہو گئی حدیبیہ کے مقام پہ، نہ تمہاری طرف سے ان کو اور نہ ان کی طرف سے تمہیں کوئی جانی اور جسمانی نقصان پہنچا۔ بِبَطْنِ مکہ، اللہ کہتے ہیں مکہ کے پیٹ میں۔ تو اس آیت میں اس شہر کا نام مکہ۔ سورۃ البلد 30ویں پارے کا آغاز اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، مکے کا ایک نام البلد بھی ہے، میں اس البلد مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ سورۃ النحل 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک قریہ کی مثال بیان کی ہے، قرآن نے مکے کو قریہ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کانت آمنۃ مطمئنۃ، قریہ وہ مکہ امن کا گہوارہ، اطمینان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، دنیا کے ہر کونے اور ہر کنارے سے اس مکے کے اندر مکے والوں کا رزق جو ہے کھینچا چلا آ رہا تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، فرمایا مکے کا نام ہے ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں۔ اے پیغمبر ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو آپ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے خبردار کر دیجئے، ڈرا دیجئے کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ قرآن مجید کے 5 مقاموں میں 5 مختلف نام اللہ نے مکہ مکرمہ کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اطیبک من بلد وما احبک، فرمایا کس قدر تو پاکیزہ اور کس قدر محبوب ترین ہے الیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے تو بہت محبوب ہے، بہت پاکیزہ ہے تو میرے ہاں۔ ولولا ان قومی اخرجونی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی ما سکنت غیرکی، میں تیرے علاوہ کسی اور شہر میں سکونت اختیار نہ کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مکہ مجھے محمد الرسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بستی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراء بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورۃ، حزورہ جیسے وحدت کالونی ہے نا، شٹلہ ٹاؤن ہے، ایسے ہی مکے کے پاس جو ہے ایک جگہ اور ایک محلہ تھا جس کا نام حزورہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراء کہتے ہیں حزورہ نامی جگہ میں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین ہے، خیر والی زمین ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب زمین ہے۔ یہ مکہ سب سے خیر والی زمین ہے اور سب سے زیادہ محبوب زمین ہے اللہ رب العزت کو۔
فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا ما خرجت، میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اللہ کے رسول کو بھی یہ مکہ بڑا محبوب ہے، اللہ رب العزت کو بھی بڑا محبوب ہے، اور جب ہجرت ہوتی ہے نا، صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا، بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، بخار آ جاتا ہے ان کو، اور اس بخار میں بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ دونوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر بخار کی حالت میں کچھ شعر کہتے ہیں، جناب بلال بھی کچھ شعر کہتے ہیں بخار کی حالت میں، جن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری زندگی کے اندر دوبارہ وہ وقت آئے گا کہ ہم مکہ میں جائیں اور مکہ کی سیر کریں اور مکہ کے اندر رہیں، کیا ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کی زبانوں سے مکہ کی یہ محبت سنی تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ جس طرح ہمارے دلوں کے اندر مکے کی محبت ہے، اے اللہ اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بھی پیدا فرما دے۔ اللہ کے رسول کو بھی مکہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی مکہ محبوب ترین بستی ہے اللہ کے ہاں بھی، اور انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کو بھی مکے کی بڑی محبت ہے، اور وہ عظیم ہستی جو زمین پہ چلے اور اس کے چلنے کے پاؤں کی آہٹ جنت کے محمد الرسول اللہ سنے، ان کے دل میں بھی مکے کی محبت، اور آج ہمیں بھی مکے کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ خواہش ہونی چاہیے کاش اللہ ہمارے لیے بھی ایسا موقع لائے، جتنے یہاں حاضرین ہیں، باقی سارے جو ہمارے ملنے والے ہیں مسلمان موحدین ہیں، اللہ سب کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، بہت کمال کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکہ جو ہے اسے اللہ رب العزت نے اس وقت سے محترم شہر بنایا ہے، حرم قرار دیا ہے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے مکہ حرمت والا ہے، اور قیامت تک یہ حرمت والا رہے گا۔ فرمایا کہ یہاں کسی کے لیے جنگ و جدال اور قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے یہاں جہاد کرنے کی اجازت دی تھی، اور جس طرح اس تھوڑے سے وقت سے پہلے اس کی حرمت سی، اس کے بعد بھی اس کی حرمت قیامت تک اسی طرح برقرار ہے۔ فرمایا لا یعضد الشوق، یہ اتنا عظمت والا شہر ہے، فرمایا اس کے کانٹوں کو بھی نہیں اکھاڑا جائے گا۔ یہاں جو پھولوں کے ساتھ کانٹے لگے ہیں ان کانٹوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ولا یصاد الصید، فرمایا کہ یہاں کوئی شکار نظر آ جائے نا وہ شکار بھی نہیں کرنا، اتنا محترم یہ شہر ہے۔ فرمایا ولا یلتقط لقطۃ، اور یہاں کوئی آپ کو گری ہوئی چیز نظر آ جائے وہ بھی نہیں اٹھانی، گری ہوئی قیمتی ترین چیز ہے اسے رہنے دو گرا ہو، ہاں صرف وہ آدمی اٹھا سکتا ہے الا من عرفها، جو اس کو اٹھائے اور پھر اعلان کرے کہ بھائی ایک چیز کس کی ہے، اس وقت تک وہ اعلان کرتا رہے جب تک کہ اس کا مالک نہیں مل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا یختلا خلاها، یہاں کے گھاس کو بھی نہیں کاٹنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں جو گھاس ہے نا مختلف قسم کے گھاس ہیں، ان میں سے الازخر ایک گھاس ہے، ایک بوٹی ہے، میں اس کو کاٹنے کی آپ اجازت دے دیں۔
کیوں؟ انہا لقینہم ولبیوتہم وفی روایت ولقبورہم، فرمایا کہ یہ اذخر گھاس جو ہے یہ ہمارے جوہریوں کے کام آتا ہے، جو سونار ہیں ان کے کام آتا ہے، اور اپنے گھروں کی چھتوں پہ ڈالنے کے لیے ہمارے کام آتا ہے، اور جب ہم قبریں تیار کرتے ہیں تو اس میں یہ کام آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا الْإِذْخِرْ، میں کہ ہاں اذخر گھاس جو ہے اسے اکھاڑنے کی اور کاٹنے کی اجازت ہے ضرورت کے لیے۔ یہ محترم گھر ہے، یہ محترم شہر ہے، یہ حرم جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، اور یہ مکے کو جو حرم قرار دیا گیا ہے نا، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور تاریخ میں ہے جناب جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی تھی کہ مکہ جنوب سے یہاں سے لے کر یہاں تک حرم ہے، شمال سے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، مشرق سے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اور شمال مشرق سے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اس کی حد بندی جناب جبرائیل نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کی تھی، اور جب نبی اکرم علیہ السلام مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت وہ انہی جگہ کے اوپر آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ جا کے بتیاں لگا دو، برجیاں لگا دو، یہ حدود حرم ہے، اس حرم کی حد کے اندر کوئی مشرک جو ہے داخل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے سورہ توبہ 10ویں پارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، گندے ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، اس سال کے بعد جو ہے یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکنے پائے۔ یہ مشرک پلید ہیں، مشرکوں کے ساتھ تمہارا ناطہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اہل کتاب یہودی عیسائی جو ہے ان کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہودیوں عیسائیوں اہل کتاب کے علاوہ جو مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بت مت ہیں، مجوسی ہیں، ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ نے کہا مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا، اہل کتاب سے نکاح کرنا چاہو رخصت ہے، یہودی کے ساتھ نکاح کی رخصت ہے، عیسائی کے ساتھ رخصت ہے، مشرک کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، مجوسی کے ساتھ، بے دین کے ساتھ، ملحد کے ساتھ، زندیق کے ساتھ، سورج کے پجاری کے ساتھ جو ہے شرک کرنے والے کے ساتھ کسی طرح کا نکاح اور کوئی تعلق اس کی رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ حدود حرم جو ہیں، فرمایا کہ یہاں سے آگے مشرک داخل نہیں ہوگا، اور آج بھی باقاعدہ اس کی حد بندی ہے، نشاندہی کی گئی ہے۔ مکے سے مغرب کی طرف شمیسی نامی جگہ ہے 22 کلومیٹر دور، آج بھی وہاں نشان لگا ہوا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف، مکہ سے مغرب کی طرف 22 کلومیٹر تک یہ حرم کی حدود ہے، اور اسی طرح جنوب سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ ایک جتنی جگہ نہیں ہے، جنوب میں 12 کلومیٹر حدود حرم ہے، اور مشرق میں 15 کلومیٹر ہے، شمال مشرق میں 16 کلومیٹر ہے، اور اسی طرح شمال کی طرف 7 کلومیٹر۔ یہ حدود حرم ہے، یہ مکے کی حدود حرم کی ہیں، یہاں سے آگے کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مکے کی فضیلت ہے، مکے کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مکے کے اندر، جناب جابر اس کو بیان کرتے ہیں، مکے کے اندر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسلحہ لہراتا پھرے، اتنی امن کی جگہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی مکے کے لیے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کو امن والا بنا دیا ہے، اور اس شہر کے اندر جو ہے اسلحہ لہرانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس مکے کے اندر اگر کوئی انسان نبی اکرم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کر کے وہاں بھاگ جاتا ہے
صرف مکے شہر میں نہیں، وہاں سے آگے گزر کے مسجد حرام میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، مسجد حرام سے آگے گزر کے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو وہاں بھی پناہ نہیں ہے اور وہاں بھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گستاخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں بھی داخل ہو جائے اسے وہیں قتل کر دینا۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم علیہ السلام کو بیان کیا گیا کہ ابن خطل یہ بہت بڑا مشرک تھا، اللہ کے رسول کی بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا، اس نے گانے والیاں رکھی ہوئی تھیں جو اللہ کے رسول کی ہجب کرتی اور گستاخی کرتی تھی۔ آپ کو بتایا گیا کہ ابن خطل جو ہے بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر داخل ہو کر کعبہ کے پردوں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر چھپا ہوا ہے۔ آپ ہمیں اس کو وہی قتل کر، نہیں چھوڑنا اس کو۔ کعبۃ اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، بڑا احترام ہے، لیکن اللہ کے رسول کے گستاخ کو وہاں بھی معافی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، اتنی حرمت ہے، اتنا احترام ہے کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا، مکہ کا۔ فرمایا کہ جب دجال آئے گا پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پھر جائے گا، ہر دنیا کے بڑے بڑے شہر میں، ملک میں چلا جائے گا، لیکن فرمایا سوائے مکہ اور مدینہ کے، نہ مکے میں داخل ہو سکتا ہے نہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ مکے مدینے کے کناروں پر اور اس کی حدود پر جو ہے اللہ فرشتوں کو صف بنا کے کھڑا کر دے گا، یحرسونہا، وہ مکے مدینے کی حفاظت کر رہے ہوں گے فرشتے۔ دجال نہ مکے میں داخل ہو سکتا ہے نہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں نام لیے بغیر پاکستان کا ایک بڑا معروف انسان ہے، اس کے متعلق ہمیں، جب ہم وہاں سفر میں تھے نا تو مسجد نبوی کا ایک بہت بڑا امام، بہت بڑا وہاں کا جو رئیس تھے، انہوں نے ہمیں ایک لیکچر دیا تھا اور اس میں پوری دنیا میں جو فتنے ہو رہے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا تھا، شرک پھیلایا جا رہا تھا، وہ پوری دنیا سے انہوں نے منتخب جو ہے 10 بڑے کلپ جو ہیں وہ ہمیں دکھائے اور اس پر تبصرہ کیا۔ اس میں سے ایک پاکستانی آدمی بھی تھا، اس کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ھذا دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، اور یہاں اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور اس کا داخلہ بند کر دیا انہوں نے۔ تو دجال جو ہے وہ مکے میں بھی داخل نہیں ہوگا، مدینے میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ مکہ اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے، اور اسی طرح مکہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مکے کی بعض جگہیں ہیں، بعض خاص مقامات ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ انہی میں سے جبل حرا، غار حرا جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور پھر جب دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو غار ثور کے اندر آپ نے کچھ وقت گزارا تھا، مشرکین مکہ سے بچتے ہوئے وہاں کچھ راتیں آپ نے گزاری تھی۔ تو یہ غار ثور بھی یہ مکے کے پاس ہے، مکے کے اندر ہے۔ اسی طرح مکے کے اندر جو ہے حجر اسود ہے، مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا پتھر جس پہ کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، میں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں اور اتنے منور اور اتنے روشن ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے روشنی کو ختم نہ کرتا، میں زمین سے لے کر آسمان تک ساری جگہ جو ہے روشن ہو جاتی، مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ان کی روشنی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حجر اسود کو بوسہ، جب عمرہ کرتے، حج کرتے یا طواف کرتے تو اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے، واللہ انی لعالم انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے۔
لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلْتُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے، یہ جنت کا پتھر ہے اور وہ پتھر ہے کہ جس کو چومنے سے انسان کی غلطی اور گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑا سفید تھا، روشن تو تھا ہی نا، سفید بھی بڑا تھا۔ فرمایا کہ اتنا سفید تھا کالا کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ انسانوں کے چومنے سے ان کی خطائیں اور ان کے گناہ جو ہے اس نے اس سفید پتھر کو کالا کر دیا۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اسے چومنا صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول نے چوما ہے، نہ ایسا ہوتا تو حضرت عمر کہتے میں نہ چومتا۔ اور یہ وہ پتھر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ اسے 2 آنکھیں دے دے گا۔ اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی اور اس پتھر کی ایک زبان ہوگی، ان آنکھوں سے دیکھے گا، اس زبان سے بولے گا، اللہ کے سامنے گواہی دے گا اور کہے گا کہ پروردگار فلاں بندہ جو ہے اس نے حج عمرہ طواف کرتے وقت میرا استلام کیا تھا، میرا بوسہ لیا تھا، اس کے حق میں گواہی دے۔ اس پتھر کی عبادت جائز نہیں ہے۔ وہ کتنا عظیم درخت ہے جس کے نیچے جو ہے بیعت کی تھی اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا اس کی تعظیم ہونے لگی ہے اس درخت کو ہی کاٹ دیا گیا۔ اور آج ہم مسلمان جو ہیں کیسے عجیب ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی مسلمان ہیں، اور دعوے بھی اسی طرح کے ہیں، باقی سارے غلط ہیں، صرف ہم ہی صحیح ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پتھر بنا بنا کے غیر مسلموں کو، کافروں کو جو ہے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ لو تم عبادت کرو اس کی۔ کیسا ظلم ہے۔ پھر مکے کے اندر ہی جو ہے جیسے مقام ابراہیم ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے بیت اللہ کی جو دیوار ہے نا اس سے کافی دور ہے، کتنے ہاتھ پیچھے ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم جو ہے بیت اللہ کی دیوار بنایا کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی دور سے کھڑے ہو کے کیسے بنا سکتا ہے؟ حضرات یہ پتھر مقام ابراہیم جو ہے یہ بالکل دیوار کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول کی زندگی میں دیوار کے ساتھ تھا، حضرت ابوبکر کی زندگی میں بھی دیوار کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو یہاں لا کے رکھ دیا، کہا کہ یہ طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، جو لوگ یہاں رکتے ہیں نا، یہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو یہاں سے پیچھے کر دیا۔ صحابہ میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اس کو حکمت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر لیا، یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس لیے پیچھے ہے یہ مقام ابراہیم۔ زمزم یہ بھی وہاں ہے، اور یہ زمزم جو ہے یہ وہ چشمہ ہے، اس کے بہت سارے فضائل آتے ہیں۔ ایک آدھی حدیث سن لیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، یہ بھی مکے کے اندر فرمایا زمزم کا پانی جس نیت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ پئیں گے اللہ آپ کا وہ مقصد پورا کر دے گا۔ آپ بیماری سے صحت کے لیے پیتے ہیں اللہ وہ پورا کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہے الحمہ من فیح جہنم، فرمایا یہ بخار جو انسان کو چڑھتا ہے نا یہ جہنم کا جوش ہوتا ہے جو انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ فابردوها بالماء زمزم، فرمایا کہ اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لو، یہ بخار اتر جائے گا، پانی زمزم کا اپنے جسم پہ ڈال دو۔ بڑے واقعات آتے ہیں، بہرحال وقت ختم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مکے کی محبت، مدینے کی محبت اور وہاں جانے کی ہمیں حسرت جو ہے وہ اللہ ہماری پوری فرمائے، اور یہ وقت آئے کہ پوری دنیا سے جیسے پہلے مسلمان مکے مدینے کی زیارت کرتے تھے اللہ حالات آسان فرما دے، مکے مدینے کی دوبارہ زیارت کا ہمیں اسی طرح آسانی کے ساتھ موقع مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له. بیماروں کے لیے دعا کرنے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. پریشان حالوں کے اندر پریشانی دور فرمائے. مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سے نجات عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکات نازل فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کی جان مال ایمان کی عزت کے اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ اللہ رحم فرمائے. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مجبور ہیں اللہ غیر سے ان کی مدد فرمائے. مسلمانوں کے ذریعے سے ان کا تعاون فرمائے. اللہ ہمارے فوجدان کے منتوں کو آسان فرمائے. اسی ہفتے میں ہمارے انتہائی قریب عزیزہ وہ وفات پاتے ہیں. ان کے لیے بھی باقی مسلمان مبشرین میں فوت ہو چکی ہیں. اللہ سب کی ایسی منتوں کو آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.